اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے آپ کو ایک ایسے گھر کی سیر کروانی ہے، کچھ ایسے بابرکت مناظر دکھانے ہیں اس گھر کے جو کائنات کے سب سے افضل بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن تھا۔ یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا وہ ماڈل ہے جو کچھ عرصہ قبل سعودی حکومت نے احادیث اور مختلف روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا تھا تاکہ تمام عشاق رسول دنیا بھر سے یہاں آئیں اور دیکھیں کہ ہمارے آقا جو دو جہانوں کے سردار تھے وہ کس قدر سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ جو یہاں نہیں جا سکتے، جنہیں ابھی تک یہاں کا بلاوا نہیں آیا، وہ یہیں پر بیٹھے اپنی اسکرین کے ذریعے اس مبارک گھر کا دیدار کریں۔ خواتین و حضرات، آپ کی نظروں کے سامنے یہ اس گھر کا ماڈل ہے کہ کائنات کی تمام رحمتیں اور برکتیں سب سے زیادہ اسی گھر پر برسیں۔ اس مقدس مسکن کا اگر جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلی چیز جو ہماری نگاہوں کو متوجہ کرتی ہے وہ ہے اس گھر کی سادگی۔ ایک لمحے کو تصور کریں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان و مکان جن کی دسترس میں تھے، جو نہ صرف اس ظاہری جہاں بلکہ دوسرے جہانوں کے بھی سردار تھے، اور اگر مختصراً کہا جائے تو وجیہ تخلیق کائنات تھے، تو وہ اس دنیاوی زندگی کو کیا حیثیت دیتے تھے۔ سب سے پہلا منظر جو آپ کی اسکرین پر شیئر کر رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ساخت کیسی تھی، اس کا سٹرکچر اور اس کا ڈیزائن کیسا تھا۔ اگر آپ اس ماڈل ہاؤس کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گھر کے مرکزی دروازے یعنی داخلی راستے کے بالکل ساتھ ایک چھوٹا سا احاطہ تھا جس کے ایک کونے پر ایک چارپائی اور زمین پر ایک کلائی بچھی ہوئی تھی۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہی وہ بابرکت کونا تھا جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے کے بعد استراحت فرمایا کرتے تھے، یعنی آرام کرتے تھے۔ اسی احاطے کے دوسرے کونے پر کھانا پکانے کے برتن وغیرہ اور آٹا پیسنے کے آلات وغیرہ پڑے ہوتے تھے، اور اسی کے ایک کونے پر پانی کا کچا گھڑا پڑا ہوا ہوتا تھا۔ آپ کے غلام بحر غوث اور بحر سقیہ اور مالک بن نضر کے کنویں سے آپ کے لیے ٹھنڈا پانی لایا کرتے اور ان گھڑوں میں بھرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر میں پانی لایا جاتا تو اس کے بعد ایک مشکیزے میں ڈال کر اسے مزید ٹھنڈا کیا جاتا تھا۔ گھر کے مرکزی داخلی راستے کے ساتھ یہ جو احاطہ موجود ہے، آپ نے ایک چارپائی اور تلائی نما بستر بچھے ہوئے دیکھے تھے۔ اسی کونے میں بھی ایک چمڑے کی بنی مشک بھی نظر آئے گی۔ یہی وہ مشک ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کا پانی رکھا جاتا تھا۔ اور خواتین و حضرات، اب بڑھتے ہیں گھر کے بیرونی حصے کی جانب۔ آپ کو احاطے میں ایک داخلی دروازہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یہی وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندرونی حصے کی جانب آیا جایا کرتے تھے۔ دوستو، اب آپ اپنی اسکرین پر جو منظر دیکھ رہے ہیں یہ کاشانہ نبوت کا اندرونی نظارہ ہے۔ یہ جو آپ کو اسکرین پر روشنیاں نظر آ رہی ہیں، یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ سعودی حکومت نے اندرونی حصے کو روشن کرنے کے لیے کی کمکموں کا بندوبست کیا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ظاہری حیات طیبہ میں اس حصے میں ایک آلہ ہوا کرتا تھا، ان میں چراغ دھرا جاتا تھا جو سرے شام جلا دیا جاتا تھا۔ اس حصے کی کچی چار دیواری میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ فرش پر کھجور کی چٹائیاں دھری ہوئی ہیں۔ ان چٹائیوں کی ایک جانب چارپائی نما ایک چیز پڑی ہے جس پر استراحت فرمانے کا انتظام ہے۔ ساتھ ہی زمین پر ٹاٹ دھرا ہوا ہے کائنات کے سب سے افضل بشر، دو جہانوں کے سردار ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ نرم بستر پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، اور اکثر اوقات عبادات کرنے کے بعد آپ زمین پر ہی لیٹے رہتے۔ اور ذرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گھر کے اندرونی حصے کی چھت کا نظارہ کیجئے کہ ان پر کھجوروں کی چھال، اس پر سائے اور پردے کا انتظام فرمایا گیا ہے۔ کاشانہ نبوت کے اندرونی حصے کا جائزہ لیتے ہوئے اگر آپ سامنے دیکھیں تو آپ کو دیوار کے ساتھ کھجور کی کچھ خشک شاخیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے ساتھ ہی اناج سٹور کرنے کے چھوٹا سا برتن، اس کے ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں عصا دھرا ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی زمین میں وہ برتن پڑے ہیں
جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں انتہائی محتاط طریقہ اختیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طعام کی کیفیت کا تذکرہ اس طرح فرماتے ہیں کہ عموماً آپ جو کی روٹی اور سرکہ استعمال کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے، اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رزق کو بقدر زیست بنا، یعنی زندگی میں جتنا رزق درکار ہے بس اتنا ہی عطا فرما۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہاڑوں کو سونا بنانے کی پیشکش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکھا رہوں، تاکہ جب تیرا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں اور جب بھوکھا رہوں تو آپ کی جانب گریہ زاری میں لگا رہوں۔ آپ نے زہد و قناعت کا درس دیا۔ اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل تھا۔ عرب کے ہر گوشے سے دولت کے خزانے لدے چلے آئے تھے، مگر شہنشاہ عرب و عجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت میں وہی فکر و فاقہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے مگر 2 وقت بھی سیر ہو کر آپ نے کھانا نہ کھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو گھر میں اس دن بھی کھانے کے لیے تھوڑے سے جو کے سوا کچھ بھی موجود نہ تھا۔ چند سیر جو کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے ہاں رہن رکھی گئی تھی۔ تو خواتین و حضرات، یہ تو تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طعام کا عالم۔ آپ اپنی اسکرین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ماڈل ہاؤس کے اندرونی حصے کا نظارہ کر چکے ہیں۔ آپ نے بستر دیکھا کہ کتنا سادہ بچھونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھونے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چٹائی پر آرام کیا جس سے آپ کے جسم مبارک پر کچھ نشانات بن گئے۔ ابن مسعود سے رہا نہ گیا، وہ بول پڑے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں نرم چٹائی بچھا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے دنیا کی کیا ضرورت؟ میری اور دنیا کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جو گرمی کے زمانے میں سفر کر رہا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے میں آرام کیا اور چل دیا۔ اسی طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی روایت کیے گئے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے نرم بستر بچھا دیا تھا۔ آپ کے بستر کی کیفیت حضرت عائشہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے پتے بھر دیے جاتے تھے۔ آقا کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ 4 دیواری کے اندر آپ کے معاملات کیا تھے؟ دینی اور دنیاوی معاملات میں آپ نے سے توازن قائم کیا کے متعلق بہت سی احادیث ہیں۔ انہی میں سے ایک روایت ہے کہ بعض صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے باہر کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے، لیکن گھر کی 4 دیواری کے اندر رسول اللہ کے معاملات ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ اچھا، ہمیں اس کے متعلق معلوم کرنا چاہیے، پھر اپنے گھروں میں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب رسول اللہ کے گھر کے اندر کی زندگی تو ازواج مطہرات ہی جانتی تھیں، اسی لیے وہی اس متعلق بہتر رہنمائی کر سکتی تھیں۔ چنانچہ ان اصحاب نے آپس میں مشورہ کیا کہ ازواج مطہرات کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کر اس بارے میں پوچھتے ہیں۔ چنانچہ یہ اصحاب گئے تو تمام ازواج مطہرات نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات ویسے ہی تھے جیسے دوسرے لوگوں کے تھے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا کھاتے، گھر کا کوئی کام ہوتا تو وہ خود کر دیتے، گھر کی کسی بھی چیز کی مرمت کرنی ہوتی تو وہ خود کر دیتے، کوئی جوتا گانٹھنا ہوتا تو خود گانٹھ دیتے، چارپائی سیدھی کرنی ہوتی تو خود کر دیتے، کسی بھی کام میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہوتی تو ہاتھ بٹا دیتے۔ گویا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بھرپور خاندانی زندگی گزاری۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دوسرے پہلو ہمارے لیے ہیں، اسی طرح خاندانی معاملات میں آپ کی خانگی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم نے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھا ہے، کی طرز زندگی کی پیروی بھی کرتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ احزاب میں یہی بات فرمائی ہے کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ در حقیقت قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب مجسم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آیا۔ چنانچہ چند صحابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بیان فرمائیے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن الفاظ اور ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس کی عملی تفسیر۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھریلو معاملات بھی آپ تک پہنچائے جائیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب ضرور ہوئے ہوں گے۔ آخر میں آئیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی طرح ڈھالنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔